قبول فرمائے۔ اللہ رضا و جل اپنے سونے حبیب کے صدقے جن کی انہوں نے تذکرہ کیا، بات کی، اللہ ان کے صدقے ان کے علم و عمل کے اندر قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں میرے آئے ہوئے مہمان اور میں ایک آپ کو اور بات بتاتا چلوں، گزشتہ 20 سال کے بعد ان سے میرے ملاقات ہوئی ہے۔ 20 سال کے بعد یہ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہے، یہ میلاد کا صدقہ ہے۔ 20 سال پہلے یہ میرے ساتھ پڑھتے رہے، 20 سال پہلے، اور اسی طرح جس طرح علماء کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، جتنا بھی یہاں کے امتحان کرتا ہوں، اسی طرح ان کے ساتھ جن طرح ایک رابطہ جڑا ایک بندے کی وساطت سے، تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو کسی جگہ کے حوالے سے تو اس بندے نے مجھے کہا کہ حضرت جی، صابری صاحب جنید صاحب کو ٹیک کے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب یہ نمبر ہے حضرت صاحب کا، آپ ان سے رابطہ کر لیں، یہ فلانا ٹی وی پہ جاتے ہیں، وہاں اپنا مذہبی اسکالر ہے، تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، تو ان کو یہ جگہ دلوا دیں۔ جگہ کا معاملہ تھا، تو پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے ان سے بات کی، میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی میں اڈیالہ ہوتا ہوں، مفتی مشتاق شہین مدنی قادری میرا نام ہے۔ آپ کہاں سے ہوتے ہیں؟ میں نے جی کہا تو تھوڑی سی بات گزری، ایک ہفتے کے بعد جا کے پتہ چلا کہ یہ تو میرے ساتھ پڑھتے رہے۔ آج اگر اللہ نے ملایا تو سونے کی محفل کے صدقے سے ملایا، اور آج بھی ان کا پروگرام تھا، میں نے شام کو ان کو کل شام کو ان کو فون کی، تو میں نے کہا جی انہوں نے ٹی وی پہ جانا تھا، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا حضرت جی اگر ٹائم دے دیں مجھے، ملاقات بھی ہو جائے کسی بہانے سے، اور آپ کی زیارت بھی دیکھ لیا، بچپنا تھا ہمارا کافی زمانہ میں چھوٹا تھا 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر بات ہے تو میں اس پروگرام کو کینسل کر کے دوسرا بندہ بھیج کے آپ کو بتا دوں۔ اللہ ان کا آنا جانا قبول فرمائے۔ کافی تاخیر ہو گئی ہے، تو اب میں بلا تاخیر حضرت صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور اپنے پیارے انداز سے ہمارے گرو کو ساتھ جناب مفتی مشتاق شہین قادری صاحب۔ الحمد لله العزيز القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين قال أنا ولدت، رواه ابن ماجہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے، اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب عطا فرمائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے یہ عقیدہ دے کر امت کو بتایا کہ جب بھی میرے غلاموں تم مجھ پر درود و سلام پڑھو گے میں خود تمہارا درود سنوں گا۔
اٹھائیے ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 187 اور حدیث نمبر 120 ہے. میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی خطا عبد علیہ السلام. کہا کوئی بھی میرا غلام جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. اور یاد رکھیے ہم اونچی آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اونچی کیوں پڑھتے ہو گلے پھاڑ پھاڑ کے اسپیکر کھول کے. تو بتانا چاہتا ہوں یہ عقیدہ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا بلکہ 1400 سال پہلے میرے اور تیرے نبی نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ پر اونچی آواز سے درود و سلام پڑھا کرو. اٹھائیے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کی 10ویں جلد صفحہ 195 پر اس حدیث کو نقل کیا کہ میرے نبی نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانما علی تقرب النفاق. لوگوں میرے نبی نے خود فرمایا تھا, یہ حدیث نقل کرتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا مجھ پر جب بھی درود و سلام پڑھو آہستہ نہ پڑھو کرو بلکہ اونچی آواز سے پڑھا کرو. اونچی آواز سے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے اس حدیث میں فائدہ بھی بیان کیا. کہا میرے غلاموں میرے امتیوں جب تم مجھ پر اونچی آواز سے درود و سلام پڑھو گے تو فإنما علی تذهب النفاق, اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی منافقت کو ختم کر دے گا. اسی لیے سنی منافق نہیں ہوتا, سنی نبی کا عاشق ہوتا. اور یہ قرآن نے مسئلہ بیان کیا عاشق کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں. قرآن اٹھائیے سورہ نساء آیت نمبر 165. قرآن کہتا ہے منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف, اللہ کی شان کی طرف, تو یہ منافق سر زمین کے ساتھ لگا کر بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آتا ہے. لیکن وَإِلَى الرَّسُولِ محبوب جب تیری شان کی بات آئے, جب تیرے مقام کی بات آئے, جب تیری رفعت کی بات آئے, جب تیری عظمت کی بات آئے, اور جب تیری شان و تحفظ اور عزت کی بات آئے تو یہ منافق رائت المنافقین یہ اپنا سر چٹکتا ہے, کہتے ہیں میں رسول اللہ کی طرف نہیں جاؤں گا. تو قرآن نے بتایا منافق اسے کہتے ہیں جو نبی کا ذکر نہیں کرتا, اللہ اللہ کرتا ہے. اور قرآن نے بتایا عاشق اسے کرتے ہیں جو اللہ اللہ کے ساتھ نبی کی شان کو بھی مانتا ہے, نبی کی شان کو بھی مانتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تم اونچی آواز سے جب مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو اللہ پاک تمہارے دل کی منافقت کو ختم کر دے گا. اور منافقت کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک اعتقادی منافقت اور ایک اعمالی منافقت. یہ ڈیفینیشن ہے اور علماء اس کو سمجھتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں اعمال کی منافقت پائی جاتی ہے اور دوسرے جو مصالح کے لوگ ہیں ان کے ہاں اعتقادی منافقت ہے. یاد رکھیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اعمال کی بھی درستی کرنی ہے اور اعتقاد کی بھی درستی کرنی ہے. یاد رکھیے جب تک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. تو اس لیے اس پر میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں. دلیل سنیے کہ آج ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی قبر انور میں سنتے ہیں. سنیے 1400 سال پہلے صحابہ کا عقیدہ. کون صحابہ؟ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 115 قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جس جو ہدایت ملنے کے بعد اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غیر صحابی کے عقیدے پر چلتا ہے, صحابہ کے عقیدے پر نہیں چلتا. یہ پہلے مصداق صحابہ ہے قرآن میں. قرآن کہتا ہے
ان کے عقیدے کے مخالف چلتا ہے، قرآن کہتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب سنیے صحابہ کا عقیدہ، قرآن کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 163 173 قرآن کہتا ہے بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ جس طرح صحابہ نے نبی کو مانا تھا، جس طرح صحابہ نے عقیدہ رکھا تھا، تم بھی اگر اس طرح میرے نبی کے غلاموں قیامت تک عقیدہ رکھو گے تو پھر سمجھو کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت والا بنایا ہے، تمہیں ہدایت والا بنایا ہے۔ اور اگر ان کے عقیدے کے خلاف چلو گے تو تم کھلی گمراہی پر ہو۔ تو اس لیے قرآن کے اندر جب اس وقت مجھے منافقین سے کہا جاتا، قرآن یہی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 183 قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس وقت کے منافقین سے کہا جاتا کہ تم صحابہ جیسا عقیدہ لے کے آ جاؤ، تو اس وقت کے منافق کہتے کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح عقیدہ لے کے آئے؟ یہ تو اتنے بے وقوف ہیں، اللہ صحابہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ نبی کے ناک سے رطوبت جو زمین پر نکلتی ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب یہ وضو پانی کا نبی کرتے ہیں زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ بخاری کی جلد 179 پر یہ روایت موجود ہے، وہ سختی آ کر چیک کرنے لگا صحابہ کو کہ یہ صحابہ نبی سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ نبی کے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیا جائے، اور نبی کے منہ سے دھوپ جب نکلے تو اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل کر جسم پر ملا جائے۔ کوئی کرائم موجود نہیں ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں آج ہم سے دلیل پوچھنے والوں میں بتانا چاہتا ہوں جب نبی سے عشق کی بات آئے وہاں دلیل کی بات نہیں ہوتی۔ اگر تم دلیلیں تلاش کرو گے تو میں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک مجھے ایک ایسی روایت قرآن سے ایک آیت بتا دو کہ جس میں اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کو کہا ہو کہ میرے نبی کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دینا۔ حتیٰ کہ میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ میرے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے، دونوں براز کے ساتھ ان کی محبت کتنی تھی۔ یہ جو ہم پیشاب کرتے ہیں بول چھوٹے پیشاب کو، براز بڑے پیشاب کو کہتے ہیں، ان سے بھی عقیدت صحابہ کرام کی دیکھی جائے تو سنو ایک روایت بتا کے آگے چلتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے نکلے، قضائے حاجت کے لیے میرے نبی نکلے تو سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں 1400 سال پہلے میرے نبی قضائے حاجت کے لیے کہیں دور جنگل کی طرف نکلے۔ سامنے دو درخت ہیں، ایک درخت ادھر ایک درخت ادھر۔ جس وقت میرے نبی نے قضائے حاجت کرنا شروع کی، میرے نبی نے قضائے حاجت شروع کی، اس طرف والا درخت میرے نبی کے قریب آ کے جھک گیا، ادھر والا بھی درخت میرے نبی کے ارد گرد جھک کر میرے نبی کو چھپا دیا۔ جس وقت میرے نبی کو اس نے چھپا دیا، صحابی کہتے ہیں میں چھپ کر دیکھتا رہا کہ آج میرے چیک کرنا ہے کہ میرے نبی کے جسم سے جو مادے نکلتے ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے روایت نصیب الریاض کے اندر علامہ خفاجی کی روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ پاک نے میرے نبی نے سوال کیا یا رسول اللہ، میں جب بھی آپ بول و براز کے لیے جاتے ہیں وہاں اس جگہ جا کر میں دیکھتی ہوں مجھے وہاں کوئی گندگی، مجھے کوئی پیشاب، کہیں پانی کا کوئی قطرہ نظر نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے عائشہ تجھے پتہ لگ جانا چاہیے، میں تجھے بتاتا ہوں اللہ نے مجھے ہی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ جب وہ بول و براز کے لیے قضائے حاجت کے لیے جائیں تو اللہ نے زمین کو جو حکم دے دیا ہم تب چلیو، زمین کو رب نے حکم دے دیا اے زمین
کوئی بھی نبی تجھ پر پیشاب بولے براز کرے تو نے فوراً اپنا پیٹ کھول کے اس کو اپنے اندر سمو لینا ہے۔ یہ میری شان نہیں ہے بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کا بولے براز اللہ دنیا میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ ابھی جب جسم سے نکلتا ہے فوراً زمین اپنا پیٹ کھولتی ہے، سینہ کھولتی ہے، اپنے اندر ڈال دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر علماء نے بحث کی یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ بندے کے جسم سے یہ مادے نکلتے ہیں تو بندے کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے محدثین لکھتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا بولے براز ہو اور کسی کی طبیعت بوجھل ہو جائے، اس لیے رب سارے نبیوں کے بولے براز کو زمین کے اندر سمو دیتا ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں چیک کرنے کے لیے نکلا کہ حضور اس درخت کے نیچے اپنی قضائے حاجت کرنے کے لیے گئے ہیں، ذرا چیک تو کروں، پہلے سے پتا تھا۔ کہتے ہیں حضور جب قضائے حاجت کر کے فارغ ہوئے واپس پلٹے تو میں پیچھے بھاگا، کیا دیکھتا ہوں وہی درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے، وہ دونوں درخت جو تھے اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ کہتے ہیں میں وہاں پر میں نے دیکھا مجھے کوئی جسم سے مادہ نکلا ہوا نظر نہیں آیا، کوئی بولا براز نظر نہیں آیا، صرف 3 مٹی کے ڈھیلے تھے جن سے میرے نبی نے استنجا کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اللہ صحابی کا عقیدہ سنو، اب یہ استنجا ہمارے جسم سے یہ نکلے یہ چیز پلید ہو جاتی ہے، ہم استنجا کرتے ہیں وہ ڈھیلے پلید ہو جاتے ہیں، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے 3 ڈیلے اٹھا کر جس سے میرے نبی نے استنجا کیا تھا وہ اٹھا کر میں نے اپنی جیب میں ڈالے، کیوں؟ ان سے عنبر اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی، مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہتے پھر جمعہ آ گیا، کچھ دنوں کے بعد جمعہ آ گیا، میں گھر میں گیا، گھر والے بھی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے تو خوشبو لگا کر آ گیا، رات تو بتا۔ کہا میں نے گھر والوں کو بتا دیا، کہا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بس میرے نبی نے جن تینوں سے استنجا کیا تھا وہ میری جیب میں پڑے ہوئے، ان میں اتنی خوشبو ہے کہ مشک اور عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد جمعہ آ گیا، میں جمعے میں گیا، مسجد میں میرے نبی خود جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے، کئی ہزار صحابہ، پوری مسجد فل ہے۔ میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا صحابی فرماتے ہیں کہ ہر بندے نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا، سب نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جمعہ جب ختم ہوا سب آ کر مجھے ملے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ہر صحابی میرے پاس آیا، کہنے لگا یار بتا تو صحیح، ہم نے بھی اعلیٰ قسم کی جمعے کے دن خوشبو لگائی، لیکن اس خوشبو ان خوشبوؤں کا مقابلہ تیری خوشبو نہیں کر سکی، تیری اعلیٰ خوشبو ہے، بتا تو صحیح کون سی خوشبو لگائی۔ وہ صحابی کہنے لگے اے تیرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اور کوئی خوشبو نہیں ہے بلکہ میرے نبی نے جن دلوں سے استنجا کیا تھا وہ دلیں میری جیب میں موجود ہیں۔ حضرت محترم یہ میرے نبی کے صحابہ کا پیار تھا کہ وہ میرے نبی کے بول و براز سے بھی پیار کرتے تھے۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں عشق کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر وہ ثابت کرو کہ میرے نبی کے بول و براز کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت اتری ہو، یہ ایسا کرو، حدیث میں کوئی آیا ہو، نہیں، بغیر دلیل کے میرے نبی مبالغہ کر کے میرے نبی سے یہ صحابہ پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ صحابہ کے دل نبی کی طرف سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہتے تھے، دل مچلتے رہتے تھے کہ ہم ان کو سجدہ کریں حضور کو، لیکن اجازت نہ تھی میرے نبی کو سجدہ کرنے کی۔ اس لیے کبھی جان بڑھا کر میرے نبی کو سجدہ کرتا ہے، کبھی پتھر آ کر میرے
میں جھکتا ہے. جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ حیران کہ یا رسول اللہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کیا جائے, پتھر اور شجر ہو کر آپ کو سجدہ کیا جائے, ہم انسان ہو کر آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں, آپ اجازت دیں. میرے نبی نے فرمایا سجدے کی اجازت نہیں ہے. سنو ایک اور حدیث, یہ حدیث بھی بڑی تفصیلی موجود ہے. اب میں علماء کا نام نہیں لے سکتا, اس لیے میں اسی طرح کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. جب علامہ نسیم صاحب کا میں مشکور ہوں کہ جن کے توسط سے مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا. اسٹیج پر علماء کرام بھی موجود ہیں. آپ جتنے بھی احباب اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. حضرات محترم, میرے نبی کے پاس ایک یہودی آیا. کون آیا؟ یہودی. کون تھا؟ یہودی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سامنے جو کیکر کا درخت ہے, کون سا کیکر کا درخت ہے, میں یہ چاہتا ہوں اگر وہ آپ کے قدموں میں آئے اور آپ کا کلمہ پڑھے, میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا, میں صحابی بن جاؤں گا. تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو, میرے نبی نے فرمایا میں جا کر اسے کہوں یا تو جا کر اسے کہے. یا رسول اللہ یہ بڑی بات ہے, اگر میں جا کر اسے کہوں کہ اللہ کا نبی بلا رہا ہے اور میرے آنے پہ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے, میرے لیے اعزاز ہوگا. اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ہوتا کہ جب تک اذن نہ ہو اس وقت تک دم بھی نہ دیا گیا. اذن کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ کسی بڑے سے اجازت لیں گے تب فائدہ ہوگا, بغیر اجازت کے اگر وہ بلاتا تو نہ آتا. لیکن میرے نبی نے کہا تجھے اجازت ہے جا بلا اسے. وہ گرا اور درخت کو کہنے لگا ہے درخت تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں. اللہ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں آیا اور آ کر میرے نبی کے سامنے جھک کر سجدہ بھی کیا اور سجدہ کر کے واپس پلٹ گیا. جس وقت اس جوانی نے یہ معجزہ دیکھا, یہ کمال دیکھا, کمال دیکھ کر کہنے لگا فبیذلی ان اسجد لک, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ آپ کو سجدہ کروں. میرے نبی نے فرمایا نہیں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دے گا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. کہا میں اجازت نہیں ہوتا تجھے, اس لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے. یہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. پہلے کہتا تھا یا محمد, لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا بولی چینج ہو گئی, ایمان آ گیا, ایمان اندر آ گیا. اب کہتا ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. پتہ ہی چلا ایمان نہ ہو تو یا رسول اللہ کہا نہیں جا سکتا, اور ایمان ہو تو بندہ یا رسول اللہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور نبی کا یا رسول اللہ بخاری کے اندر 13 مقام پر حدیث موجود ہے. صحابی آ کر لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. حضرت محترم وہ صحابی پھر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے فبیذلی ان وقت بنا شدہ کا ورجلے کا یا رسول اللہ کے سجدے کی اجازت نہیں. تو پھر آپ مہربانی فرمائیں کہ سجدے کی اگر اجازت نہیں ہے تو پھر کیا میں آپ کے پاؤں کو اور آپ کے ہاتھوں کو چوم سکتا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں تو چوم سکتا ہے, پاؤں کو بھی چوم سکتا ہے, ہاتھوں کو بھی چوم سکتا ہے. اس نے میرے نبی کے پاؤں چومے. کیا کیا؟ پاؤں چومے. اب مجھے بتاؤ کیا میرے نبی نے اپنے پاؤں اٹھائے؟ نہیں. اٹھانا بیعدبی تھی, اس نے یہ نہیں کہا آپ اٹھائیں اور میں جھک کر, کیونکہ ویسے جھکنا پڑ رہا ہے اس لیے آپ پاؤں اٹھائیں. پاؤں نہیں والا میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں تو بتانا پڑے گا میرے نبی نے پاؤں نہیں اٹھائے, پاؤں نیچے زمین پر تھے, یہ جھکا اور جھک کر میرے نبی کے پاؤں چوم لیے. اب یہ سجدے کی حالت بن گئی. کیا بن گئی؟ دیکھنے والوں نے کہا یہ سجدہ کر رہا ہے, لیکن عشق نے کہا سجدہ نہیں ہے, یہ تو تعظیم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تعظیم. وہ جی سجدہ کرتے ہو تو نہیں, سجدہ نہیں کرتے, ہم تو تعظیم کرتے ہیں. تو یاد رکھیے سجدے کی تعریف کیا ہے, پوچھئے سجدے کی تعریف کیا ہے. ایک بندہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور ایک آیا جوتیاں چوری کرنے کے لیے. ایک کی
اور ایک کی نماز پڑھنے کی، مجھے بتائے کہ کیا دونوں کو نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں، ایک کو چوری کرنے کا گناہ اور دوسرے کو نماز پڑھنے کا ثواب۔ یاد رکھیں عربی کے اندر سجدے کی تعریف یہ ہے، جب آتے الارض بقصد العبادہ، یہ عربی کے اندر سجدے کی تعریف ہے، عبادت کی غرض سے زمین پر اپنے سر کو ٹیکنا، یہ سجدہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ بھی سجدہ ہے، یہ بھی سجدہ، یہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت محترم میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت آگے نکل چکا ہے۔ حضرت محترم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو یہ شرف عطا کیا کہ آج آپ نے 12 ربیع الاول کے دن اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اس پر بیٹھ کر حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جشن کا اہتمام ہے، آج پوری دنیا خوش ہے۔ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن بتا کیا جشن اور میلاد اور آمد مصطفیٰ کا تذکرہ تم نے قرآن میں اس کا کوئی حکم دیا؟ اگر دیا تو ہم کریں گے، اگر منع کیا تو رک جائیں گے۔ آئیے سنیے سورہ یونس آیت نمبر 58، 11 پارہ اٹھائیے، آیت نمبر 58۔ قرآن کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے دلوں اللہ نے خود مصطفیٰ سے اعلان کروایا، اے پیارے مصطفیٰ تو اپنی پیاری پیاری زبان سے اپنے میلاد کا، اپنے جشن کا اعلان کر دے۔ میرے نبی سے اعلان کروایا، میرے نبی کو رب نے کہا کل یہ لفظ کل ایسا کل ہے اس پر کہ یوں کہ کل ہو جاتے ہیں، اس پر کہ یوں کہ کل ہو جاتے ہیں۔ مطلب تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے، 2-3 دن سے یعنی کہ ریگولر 2 پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے نبی اپنی امت سے کہہ دے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس کے ملنے پر تم نے ماتم نہیں کرنا، غم نہیں منانا، فبذلک فلیفرحوا، جشن منانا ہے۔ کیا منانا ہے؟ جشن منانا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور جو تمہارے پاس جمع کیا ہوا پیسہ ہے اس پیسے سے بہتر یہ ہے اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر جشن منایا جائے۔ بندے کے پاس پیسے ہوں، بیلنس بھی ہو، بندے کو کافی خوشی ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ رحمت عطا فرما دے، فضل عطا فرما دے، کافی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن رب کہتا ہے کہ مومنوں کو خوشی فضل پر، فضل کے مقابلے میں مال جمع پر نہیں ہوتی جتنا نبی کے میلاد پر مال خرچ کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول کے دن 100 میرے نبی کے میلاد پر ذبح کر دیا، 100 اور 7 بیچ میں آپ فقط دیرنا اللہ قرات مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیق کی جنہ، جس شخص نے بھی قیامت تک حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ایک درہم مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، جنت میں میرا ساتھی ہے۔ حضرت محترم اللہ نے لفظ کل سے نبی کے میلاد کو بیان کیا ہے، نبی کے جشن کو بیان کیا ہے۔ تو سنو یہ کل کتنا ضروری ہے، اسی کل سے تو اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ التوحید کے اندر میرا رب کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی کا میلاد ہوا۔ بتایا جا رہا ہے سورۃ التوحید کے اندر سب اپنے میلاد کا انکار کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا میلاد کا انکار کرنا یہ توحید ہے، اور میلاد کا اقرار کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی رسالت ہے۔ جس کا میلاد ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، اور جس کا میلاد ہو وہ مخلوق ہوتی ہے۔
ملاد کر کے شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں کہ حضور اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں الخلق ہے، انہیں پیدا کیا گیا. اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، اور مصطفیٰ وہ ہے جو 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے. لوگ کہتے ہیں میلاد کر کے شرک کرتے ہو. میں نے کہا میلاد کا معنی سمجھو. اللہ نے دوسرے مقام پر سورہ فلق کی آیت نمبر 3 میں کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے معبود تیرے والد کی اور قسم ہے مجھے تیرے میلاد کی. پتہ یہ چلا رب قرآن میں مصطفیٰ کے میلاد کی قسمیں کھاتا ہے اور اپنے میلاد کا انکار کرتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے سمجھو کہ حضور کا میلادی ہے وہی اصل توحید کے ماننے والا ہے. حضرت محترم لفظ کل سے جس طرح رب نے اپنی توحید کو بیان کیا، اسی کل سے رب نے حضور کا میلاد بیان کیا، اور اسی کل سے رب نے قرآن میں رسالت کو بھی بیان کیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 قرآن نے تیسرے مقام پر پھر لفظ کل کا استعمال کیا. رب نے کہا کہ فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب کہہ دیں کل سے ہی اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں. اور پھر آگے چلیے اسی کل سے اللہ نے حضور کے صحابہ کی محبت اور حضور نے اپنی آل کی محبت کو بھی بیان کیا. سورہ شورى کی آیت نمبر 33 قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی مجھے یاد کرتے کہ 40 سال زندگی میں نے تمہیں جنتی بنایا، تم دوستی تھے اور تم کافر تھے، میں نے تمہیں مومن بنایا. میرے بڑے احسان ہیں تم پر، لیکن سب احسانوں پر کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ تم سے نہیں طلب کرتا. ہاں بس میری آل سے بھی پیار کرنا، اصحاب سے بھی پیار کرنا. اب لوگ یہاں پر آل کا ہی تذکرہ کرتے رہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لیکن اٹھائیے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا یہاں صحابہ کی محبت کو بھی طلب کیا جا رہا ہے اور اہل بیت کی محبت کو بھی طلب کیا جا رہا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے نماز کا بھی حکم دیا ہے تو لفظ کل سے دیا ہے. کس سے دیا ہے؟ لفظ کل سے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کا قرآن پھر کہتا ہے اے نبی تو خود اعلان کر دے ان صلاتی میری نماز پڑھنا، ان صلاتی و نسکی میری قربانی دینا، و محیای و مماتی میرا دنیا میں زندہ رہنا اور دنیا سے چلے جانا، یہ تمہارے میرا دنیا میں رہنا دنیا سے چلے جانا للہ رب العالمین. اللہ کی رضا کے لیے نماز کا بھی بتایا گیا کھل سے، قربانی کا بتایا گیا کھل سے، مرنا جینا بتایا گیا کھل سے. جس طرح رب نے اپنے نبی کے میلاد کے جشن کو کھل سے بیان کیا، اسی کھل سے رب نے اپنی توحید کو بیان کیا، اسی کھل سے رب نے نبی کی رسالت کو بیان کیا، اسی کھل سے میرے رب نے صحابہ والے بیت کی محبت کو بیان کیا، اسی کھل سے نماز قربانی مرنے جینے کو بیان کیا. بلکہ آگے چلیے رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں پھر ایک اور جگہ لفظ کل سے رب کی محبت کو اور نبی کی غلامی کو بیان کیا ہے. رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی پیاری سونی سونی زبان سے کہہ دے جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت اگر کرنا چاہتے ہو فاتبعونی میرے غلام بن جاؤ، میرے عاشق بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ اپنا معبود بنا دے گا.
غلام بن جاؤ نا تو پھر تم سے اللہ اتنا پیار کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہاری بس ذنوبکم تمہارے گناہ بخش دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنبکم نہیں ہے ذنوبکم ایک گناہ نہیں ٹوٹل زندگی کے سارے گناہ بخش دے گا اگر مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ گے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے مصطفیٰ کی پیروی کرو گے اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ سارے کام کرو گے تو میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا اور اگر اس کے بعد بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو سنو رب کہتا ہے وَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر بھی میں رحیم ہوں میں رحم کرنے والا ہوں میں رؤوف ہوں رحیم ہوں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا ادھر یہاں بتایا گیا اگر تم حضور کی پیروی کرو گے حضور سے پیار کرو گے حضور کا ادب کرو گے تو تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا ادھر گناہ بخش دوں گا اور ادھر قرآن میں دوسرے مقام پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں رب کہتا ہے اگر مصطفیٰ کی تھوڑی سی بے کر لی کیا کر لی بےادبی کر لی ان تحبط اعمالکم تمہارے سارے اعمال ایک عمل نہیں ان تحبط عملکم نہیں ہے جس طرح ویغفر لکم ذنوبکم ہے اسی طرح ان تحبط اعمالکم تم سب کے سارے اعمال میں سب کو بیکار کر کے جہنم میں پھینک دوں گا تم لا تشرب تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم ہر وقت میں نے اتنی نمازیں پڑھی میں نے اتنے حج کیے کام مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمہارے سب اعمال سب کو بیکار کر کے تمہیں جہنمی بنا دوں گا حضرات محترم یہ ہے میرے نبی کا میلاد کہ کتنا ضروری قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے ضروری اہمیت کے ساتھ جن قائدوں کو امور پر اپنے خود سے بیان کیا ہے میں نے 6 سے 7 آیات آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا کہ اللہ نے نبی کا میلاد بھی خود سے بیان کر کے بتایا کہ یہ کتنا ضروری ہے اس کا جشن کرنا کیونکہ ساری کائنات کا رب بھی اگر تمہیں ملا ہے تو یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے میرے رب نے خود فرمایا لولا تجمع اظہر تو ربوبیہ اے نبی اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا آئیے اب آخری صرف شجرہ پڑھنے میں اجازت چاہوں گا کہ میرے نبی کا شجرہ کس طرح ہے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک سنیے قرآن کے اندر سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 115 قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا وہ کون سا نور تھا کہ علماء نسیم صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے اس نور کو جب دنیا میں بھیجا تو حضرت آمینہ فرماتی ہے خرج منی نور میرے جسم سے نور نکلا میرے جسم سے نور نکلا وہ نور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا پھر پاک رحموں سے پاک رحموں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں وہ نور منتقل ہوتا گیا کس طرح پاک پاکوں سے پاک پاؤں کی رحم میں جاتا رہا تو سنی اعظم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائی کے بیٹے دیار کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمب دیکھنا کمائنہ کے بیٹے نونو کے بیٹے سام کے بیٹے زرات کے بیٹے شاری کے بیٹے دادا کے بیٹے راوا کے بیٹے سالو کے بیٹے نابل کے بیٹے تاریخ کے بیٹے خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے کیدار کے بیٹے امان کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے علیسا کے بیٹے یسا کے بیٹے ہود کے بیٹے اور کے بیٹے عمران کے بیٹے موئی کے بیٹے نظار کے بیٹے مجید کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے نظر کے بیٹے والی کے بیٹے بار کے بیٹے والی کے بیٹے لوئی کے بیٹے مراد کے بیٹے کائنات کے بیٹے خسری کے بیٹے عبد بنا کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے کون جنہیں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ